انتہا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، 9 اور 10 محرم کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن انتہا حسین میں ہم سب آپ کی خدمت میں ذکر حسین کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرا نام سید حسن بخاری ہے اور ہم اس ذات اقدس کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی قربانی، جس کا احسان رہتی دنیا تک تمام انسانوں پہ اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی رہے گا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے محترم افتخار عارف صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اسکالر شکیل اختر صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک ممتاز عالم دین جناب صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب۔ بات یہ چلے گی کہ کچھ سوالات ہیں ایسے جو ہم سب کے اذہان میں بہت طویل عرصے سے، بچپن سے، اس کے بعد تمام اپنی زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے جب محرم آتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوالات گونجتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ، اور میں سب سوالات پہ انشاءاللہ جلدی بہت ہی آپ کی زحمت تمام کروں گا اس بارے میں، کیا ذکر حسین کیا ہر سال یاد رکھنا چاہیے؟ اور اگر چاہیے تو کیوں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں نواسہ رسول کا ذکر امت مسلمہ کے لیے اس قدر اہم ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ہر رنگ، ہر شخص، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ انسان ہوتے ہوئے جس کا دل اس ذکر پہ غمزدہ نہ ہوتا ہو۔ تو اس ذکر کی یاد کو تازہ رکھنے کا سب سے احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ احسن طریقہ ہم اس کو اپنا سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ ذکر حسین جو ہے، یہ غم حسین ہے، یہ ہماری زندگیوں پہ ہمیں کیا اصول دیتا ہے، ہمارے لیے کیا ایسے اپنی زندگی گزارنے کے، جی اٹھنے سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد یوم حشر میں ہمارے لیے کس کس مقام پہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اپنی گفتگو کا آغاز دوں گا اور میں زحمت دوں گا شکیل اختر صاحب کو اس بارے میں۔ شکریہ حسن، قبل افتخار صاحب مفتی صاحب کی موجودگی میں آغاز کروں۔ پہلی بات تو ایک سوال کا جواب آپ سوال کی صورت میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ضروری ہے کہ ہر سال ہم بقرعید میں قربانی دیں، وقت ضائع کریں، پیسے صرف کریں، تگ و دو کریں، بکرے کو ذبح کریں یا گوشت پھند کو ذبح کریں، اس کی تقسیم کریں؟ اہل علم اس کا جواب دیں گے کہ یہ وہ سنت ہے ابراہیمی ہے جس کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مادر حضرت اسماعیل نے جو عمل کیا اس عمل کو حصہ بنا دیا اور وہاں قربانی بھی۔ اب آ جائیے امام حسین علیہ السلام کے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال نے کہا ہے وہ پہلی منزل ہے قربانی کے ذکر کی، امام حسین آخری منزل۔ اگر ہم ان کو مذہبی اصطلاحوں میں بات کریں گے تو وہ جو مؤخر کر دی گئی تھی، جو گوشت پھند آ گیا تھا، اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا۔ قاری صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے۔ میں بالکل عمومی گفتگو کرنا چاہوں گا جو ہمارے مزاج کے آدمی۔ دیکھیے اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم ہر چیز کا دن مناتے ہیں، واک کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، حیوانوں کا دن، سگریٹ نوشی کا دن، وجہ یہ دن اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ جس کی جتنی اہمیت ہوگی اتنے دن کی اہمیت ہوگی۔ جب سگریٹ نوشی کی افادیت کو، کینسر کی افادیت کو اور جانوروں کے حقوق کی افادیت کو آپ جلوس بھی نکالتے ہیں، سیمینار بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو نہیں جانتے۔ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ذکر امام حسین علیہ السلام پہ۔ دیکھیے ایک تو ہماری یہ روایت ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور 61 ہجری سے ایک قافلہ چلا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سرکردگی میں، اور شام سے 1 سال کے بعد مدینے واپس ہے۔ اس کے بعد سے بنیاد رکھی جا چکی ذکر حسین کی۔ ذکر حسین دراصل مارکہ حق و باطل ہے، حق اور باطل کے درمیان مارکہ ہے، جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پہ آپ کو ملے گا۔ روز کا آپ کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ حق پہ، یہ باطل پہ۔ اگر آپ اطراف کا جائزہ لیں تو آج بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کون حق کے ساتھ ہے، کون باطل کے ساتھ ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو ہم مارکہ حق و باطل اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں حق و باطل کی پہچان، اور بڑا باریک سفر کا میں جسارت کر رہا ہوں افتخار صاحب کے ہوتے ہوئے شروع کرنے کے لیے ترتیب میں ان سے اجازت کا، لیکن دونوں فوجیں سفار ہیں کربلا کے میدان میں۔ اگر آپ لانگ شاٹ پہ دیکھیے، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو نماز پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، نماز پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، روزہ رکھنے والے ادھر بھی ہیں، روزہ رکھنے والے ادھر بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی ہیں، زکوٰۃ دینے، حجاج کرام، راویان حدیث، صحابہ کرام، سب دونوں طرف ہیں۔ تو حق و باطل کیسے ہوگا؟ کوئی ایک چیز ہے جو ایک طرف ہے اور ایک طرف نہیں ہے، جس طرف وہ ہے وہ حق ہے، جس طرف نہیں ہے وہ باطل ہے، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات جو نواسہ رسول ہے، جو ختمی مرتبہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، ان کا نمائندہ جس طرف ہوگا اس طرف حق ہوگا۔ کربلا میں سب کچھ ہے، جس طرف حسین ہے حق ہے، جس طرف حسین نہیں ہے وہ باطل ہے۔ میں چاہوں گا باقی گفتگو علماء کرام اس پہ۔ بالکل قبلہ، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی افتخار صاحب، شکیل صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کیا اس کی یاد بنانی، اس واقعے کی، کیا یہ اتنا ہی اشد ضروری ہے جتنا کہ ہم مناتے ہیں؟ یہ کیا ہم اس کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ڈبیٹ میں آپ نے مدعو کیا۔ پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور شکیل اختر صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو یا اس ذات کو بلانا بھی چاہیں تو اب یہ ناممکنات میں سے، کیونکہ ذات حسین یا مشن حسین کا پیغام کسی خاص مسجد، کسی خاص اسٹوڈیو یا کسی خاص چینل یا کسی ذات تک محدود نہیں۔ ذات حسین اتنی بلند تر ذات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، چونکہ آپ نواسے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے دل بند ہیں، سیدہ خاتون جنت کے نور نظر ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے آپ بھائی ہیں، آپ اتنی عظیم المرتبت نسبتوں میں جڑے ہوئے ہیں کہ میں ان کے ذکر کو 10 دفعہ پردوں میں چھپانا بھی چاہوں تو وہ ایسا نکھر کے باہر آتا ہے کہ دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی روکنا بھی چاہے تو یہ روک نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ جس گھرانے کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اس کا ذکر ہم ساری زندگی کرتے رہیں نا تو ہم اس کا حق کم از کم ادا نہیں کر سکتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نواسے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پالا ہو، انگلی سے پکڑ کے چلایا ہو، اور پھر اللہم آت الحسین صبرم و اجرا کی دعاؤں کے ساتھ قبل از روانگی روانہ کیا ہو، جس کے جانے میں جس مرضی مصطفیٰ اور خدا شامل ہے، اس کے ذکر کو نہ تو کوئی بلا سکتا ہے اور نہ اس کے ذکر کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علی جدہ و علیہ کی ذات اتنی ہمہ گیر ذات ہے نا کہ حق کیسے ادا کرے۔ حضور نے تو فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین، جس نے میرے ساتھ محبت کی اور ان دوست کے ساتھ محبت کی، ہذین بمعنی حسنین، یعنی جس نے میری ذات کے ساتھ، حسنین کی ذات کے ساتھ، و اباہما و امہما، اور ان دونوں کے ابا اور ان دونوں کی اماں، ان سے محبت کی، تو سرکار نے بہت جینون پیغام دیا کہ کان معی فی الجنہ۔ یہاں کی بات تو ختم ہو گئی، یہاں ذکر کرنے والا یقیناً کل کو اجر پانے کی توقع رکھتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اوپن پیغام دیا ہے کہ میری ذات، اور دوسرے لفظوں میں 5 نام آئے ہیں، من احبنی و احب ہذین 3، و اباہما و امہما علی اور فاطمہ۔ سرکار دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں، اگر عرف عام میں کہوں، کہ جنہوں نے ان 5 تن سے پیار کیا ہے، اس کا کم از کم درجہ جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں، ہر بندہ جنت کی دعا کرتا ہے، لیکن حضور نے یہاں صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ بات جنت بہت سارے لوگوں کو ملے گی، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 تن کی محبت کا جو صلہ بیان کیا ہے، وہ صرف جنت نہیں ہے،
وہ کملی والے کی مائیت میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صلہ ہے، اور کسی صورت ذکر حسین کو بھلایا بھی نہیں جا سکتا، اور ذکر حسین کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا اگر ساری زندگی اس میں صرف کر دیں۔ میں یہیں سے بات آگے کہ قبلہ کو زحمت دوں گا افتخار عارف صاحب کو۔ سر، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا، پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اس مثالیے کے سلسلے میں جو ان کا مشن ہے اس کو سمجھا جائے۔ اور ان کا مشن وہی ہے کہ وہ مشن جس کا اعلان خود انہوں نے کیا تھا، انہوں نے جب قیام کا اعلان کیا اور مکے سے کربلا کی طرف قیام سفر جاری کیا، اس وقت انہوں نے اپنے اہداف کا تعین کر دیا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کی اصل کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور ایک فاسق و فاجر جو ہے وہ دین پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ دین کی بقا کے لیے انہوں نے قیام فرمایا۔ اب یہ جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 61 ہجری کا واقعہ ایک رویہ زندگی گزارنے کا بتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم حق کے مقابلے میں، باطل حق کے مقابلے میں سفارہ ہو، تو اہل حق کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ قیام کریں اور اس کے سامنے بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کریں۔ چنانچہ جو کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہو گیا، اب یہ اسلوب حیات ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، جو بھی قرآن حکیم میں ہے وہ میں نے حسین سے سیکھا۔ حسین سے کیا سیکھا؟ سب سے بڑی قربانی۔ ابھی شکیل اختر صاحب نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو بدل دیا گیا ذبح عظیم سے، تو جو ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو بھی سب سے بڑی متاع جو زندگی کی ہے، اولاد، اس کو قربان کر دیا گیا۔ اب آپ کربلا میں تشریف لائیں تو آپ دیکھیں گے جو زندگی کا سب سے بڑا رخ ہو سکتا تھا، 72 بظاہر آپ کے سامنے لوگ ہیں، 72 نفوس، کبھی ایسے لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرے اصحاب جیسے مجھے میسر آئے ویسے اصحاب کسی کو مہیا نہیں تھے۔ چنانچہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم رخصت ہو جاؤ، مگر وہ سب حسین کے مقصد سے اتفاق کرتے تھے اور اس کے لیے جان دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جنت کی ضمانت بھی دی۔ جی دیکھیے، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے، مگر جو حق سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ 72 نفوس جو ہیں ان کو یہ بات معلوم تھی کہ سویرے کیا ہونا ہے۔ دیکھیے نا، وہ سب کے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب کو زندگی سے، جسے کہتے ہیں ہاتھ دھونا ہے، ہم زندگی کو قربان کر دیں گے، سب کو یہ بات معلوم تھی۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں کا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر تو وہ ہے جو سب سے بعد میں آیا ہے۔ اب یہ 72 نفوس جو ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بھویں اپنے امامے سے باندھی ہوئی ہیں، اور جس میں وہ بھی ہیں کہ جن کے پاؤں ابھی رکابوں تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ 72 کے 72 آدمی آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر میں، یعنی بیان ہم کرتے ہیں ان کو مختلف دنوں میں، لیکن جو روز عاشور کا واقعہ ہے وہ تو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا۔ قیام ہوا اور اختتام ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مگر حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ بھی کسی 72 آدمیوں میں سے ایک شخص نے بھی حسین کے مسلک سے، ان کے قیام کے، ان کے ہدف سے انکار نہیں کیا۔ بلایا گیا، ان کو پیشکشیں کی گئیں، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قافلہ تھا، اور آج بھی کیا ہے، تا قیامت قط استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش الا اللہ در صحرا نوشت، تا قیامت قط استبداد کرد۔ یعنی کوئی بھی آدمی آج تک پھر اس کے بعد جرأت نہیں کر سکا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ حسین کے موقف سے اختلاف کرتا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت آئی، مختلف ریاستیں آئیں، مگر کسی شخص نے کبھی انحراف
نہیں کیا. آج بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ موقف حسین سے اختلاف کرتا ہے. موقف حسین کیا تھا؟ دین اسلام کی بقا، اصول دین اسلام کے قیام، اساس دین محمدی کا قیام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مشن سے اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ کرنا. جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. حسین کا قیام، دیکھیے اقبال ہمارے سب سے بڑے آدمی ہیں فکری اعتبار سے، اور صرف پاکستان کے نہیں، 20ویں صدی کے بعد جو 2 ترجمان مسلمانوں کے جنہیں آپ اسپوکسمین کہتے ہیں، وہ 2 اسپوکسمین ہیں، رومی ہیں اور اقبال ہیں. اور اقبال نے اپنی کتاب کے ارمغان حجاز جو ان کی آخری کتاب تھی، اس کی آخری 2 بیتی یہ ہے کہ قلندر میل تقدیر ندارت. جو ہمیں یعنی اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں عامیانہ سا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے بکواس کرنے کا موقع نہیں ہے. میں یعنی بے مقصد تقریریں اور وعظ اور نہیں جانتا. قلندر میل تقریر ندارت بجز ان نکتے اکسیر ندارت، ازن کشتے خرابے حاصل ریست. یہ جو سب ہم کر رہے ہیں تقریریں اور تحریریں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بجز ان نکتے اکسیر ندارت قلندر میل تقریر ندارت، چوئین کشتے خرابے حاصل نیز چو آبس خون شبیر ندارت. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ان کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں کیا، تو کچھ آپ نے زندگی سے حاصل نہیں کیا. ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، 2-4 منٹ رہ گئے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں کوزے میں سمندر بند کرتا ہے. افتخار عارف صاحب نے قبلہ نے جو گفتگو کی ہے، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے. 2-4 منٹ میں گزارش میں کرنا چاہتا ہوں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پروگرام جو اس وقت آن ایئر جا رہا ہے، یہ صرف مسلمان نہیں دیکھ رہے، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تعلق ہے صرف، اور وہ ہے انسانیت کا، کہ وہ انسان ہے. حسین کا تعلق شب عاشور کا تذکرہ کے پھر انشاءاللہ اس کو مزید بات کریں گے. عقیدے کا تعلق مذہب سے ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی ہم تعزیت کرتے ہیں رسول خدا سے. تعزیت کے لیے کسی مسلک کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے حسین کو انسانیت کا رہبر کہتے ہیں. پوری تاریخ ہے، یہ بتائیں گے آپ کو. سکھوں کی، گرو نانک کی، جب ان سے کہا گیا کہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا گرو ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کے اپنی بہن سے شادی کر لو. تو اس نے سر جھکا کے کہا کہ آپ گرو ہیں لیکن یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا. تو گرو صاحب نے کہا یہ غیرت اور یہ شعور ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دی ہے. سبحان اللہ. واہ. کوئی مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو، ہماری پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انسانیت تو ہے نا. ایک انسان کا جوان بیٹا مارا جائے، ایک انسان کا 6 مہینے کا بچہ تیروں سے شہید مار دیا جائے، راست چھپا مار کر دیا جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، خواتین کی گھر بتی کی جائے، تو وہ بولے گا نا. اس بولنے کی طاقت کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ادم کا ایک شعر ہے کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. اس موقع پہ ذہن میں ایک سوال اٹھا اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تصور کیجئے گا کہ 61 ہجری ہے اور تصور کریں، فرض کریں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیات ہیں، اس پر انہوں نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، اور آپ ان کے ساتھ مدینہ شہر میں ہیں، اور آپ کو خبر آتی ہے کسی کاسٹ سے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، ان کی آل کو اس طرح سے بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، تو بحیثیت مسلمان آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے، اور چونکہ ہمارے دین کا تعلق عقل عامہ سے ہے، کامن سینس سے ہے، اور شکیل بھائی نے کہا کہ انسانیت کا تعلق، تعزیت کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. اس سوال کا جواب ہم اپنے ڈسکشنز کے شرکاء سے پوچھیں گے بریک کے بعد. انتہا حسین ہے، انتہا حسین ہے. بسم اللہ.
ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی اور سوال یہ تھا کہ اگر ہمیں کربلا کے واقعے کا علم ہو اور ہم مدینہ شہر میں ہوں اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات ہو تو ہمارا فرسٹ نارمل ہیومن ریئیکشن ایک انسانیت کے مطابق ہمارا پہلا برتاؤ، ہمارا پہلا رویہ یا اس کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ قبلہ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں تو اس واقعے کا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ان کے اصحاب تشریف فرما تھے، کوئی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ وہاں پھر بعد میں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا وہ بھی تاریخ کا ایک بہت شرمناک واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں اصحاب کے ہوتے ہوئے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے مکے کا قصد کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ جو صورت احوال تھی وہ بدل گئی تھی۔ جو جبر و استبداد کی فضا تھی اس میں کلمہ الہ حق کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت ہو گئی، قافلہ مدینہ آ گیا اور اس کے چند ہی برس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں مکے اور مدینہ کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، تاریخ، یہ تاریخ کے واقعات ہیں، چنانچہ اور انسانی تاریخ کے واقعات ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات ہیں۔ ایک فرق کیا جانا چاہیے، اسلام کی تاریخ کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، اس کے درمیان ایک فرق قائم کیا جانا چاہیے۔ ملوکیت کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جو کچھ واقعہ حرہ کے زمانے میں ہوا، حجاج نے جو کچھ کیا، اقبا نے جو کچھ کیا، مدینہ میں جو کچھ ہوا، حرم کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ شرمناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی تاریخ کے شرمناک واقعات کی کوئی فہرست بنائی جائے تو یہ دونوں واقعات اس میں یقینی طور پر ہوں گے۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ بسم اللہ قبلہ، اس بات کے سلسلے میں تھوڑا سا بات کو آپ بہت خوبصورت افتخار عارف صاحب نے اشارہ دیا ہے۔ میں اگر ایک جملہ یہاں ایڈ کر کے بات کو آگے لے جاؤں کہ بالفرض مال یزید لعین سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سرزد نہ بھی ہوتا تو اس کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، اس کی خود اپنی ذاتی تجربہ، اس کی اپنی تاریخ اتنی سیاہ ہے کہ یہ جو جن واقعات کا آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کا لاک اپ رہنا، مسجد میں اذان کا نہ ہونا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کا باندھا بندھنا جانا اور پھر خواتین کی بے حرمتی اور جس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال وہ نہ بھی استعمال کریں تو بہرحال کوئی بندہ بہت مناسب، عقل و فہم رکھنے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً یزید اس معاملے میں کبھی بھی نہ تاریخ کے تھپیڑوں سے بچ سکتا ہے، نہ غیرت کے تھپیڑوں سے بچ سکتا ہے اور نہ ایمان کے تھپیڑوں سے بچ سکتا ہے۔ یقین مانیں کہ اس کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر تو حضور کے زمانہ اقدس میں آ چکی تھی، بے شک، اور آپ کا حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی مبارک دے دینا اور جب خون بنے گی تو یہ خبر، تو یہ ساری باتیں تو شہادت سے بہت پہلے 61 ہجری تو بہت بعد میں آئی ہے، طے شدہ تھی۔ لیکن جو انسانیت کے اوج کے لیے، بلندی کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جب دور یزید شروع ہوتا ہے تو وہ پامال ہونا شروع ہو گیا۔ انسانیت کو جس اوج کی طرف لے جایا گیا تھا وہ وہاں سے گرنے لگی، تو اس اٹھانے کا جو سہرا ملا ہے نا
وہ حضرت امام علی مقام کو ملا. آج میں سمجھتا ہوں ایک جملے کے ساتھ بات کو ختم کر بہت دیتے اچھی ہیں بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آزادی ضمیر، آزادی حیات اور حریت کی تحریک، حریت کی جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا سرا کربلا سے ملتا ہے بہت اور امام علی مقام سے ملتا ہے. قبلہ حسن میں ایک جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں تھوڑا سا بسم اللہ، میں وہ آپ سے تبھی سوچ رہا تھا. دیکھیے ہم بالکل عام زبان میں بات کرتے ہیں. آج کے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ لے لیں، نہ آپ کو تاریخ یاد ہے نہ اس واقعے کی جزئیات یاد ہے. میں 1 سال پرانے واقعے کی بات کر رہا ہوں. یہ انسانی مزاج ہے. 1400 سال پہلے ریگزار کربلا کے ایک صحرا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا. 1400 سال کے بعد آج کیا ہو رہا ہے، کس تاریخ کو ہوا، کس جگہ ہوا، کس نے کیا، اس کے پیچھے محرکات کون کون تھے، کون کون لوگ شامل تھے، آشکار ہو گئی. میں اگر عام اسلام گزارش کروں کہ کوئی کمیشن نہیں بیٹھا، کوئی انکوائری کمیشن نہیں بیٹھا. کسی بھی واقعے کا انکوائری کمیشن بیٹھتا ہے، اس کی تحقیقات کی جاتی ہے. اس کے بعد کربلا کے واقعے کوئی کمیشن نہیں بیٹھا. راہ چلتے ہوئے کسی انسان سے پوچھیں، میں مسلمانوں کی قید نہیں لگا رہا، ان سے پوچھے کہ امام حسین کو کس نے قتل کیا، اور فوراً کہے گا یزید نے قتل کیا. یہ اطلاع کس نے پہنچائی؟ یہ اس ذکر نے پہنچائی جس کا سوال آپ نے پہلے اٹھایا تھا کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں. اچھا، دوسری بات، پروپیگنڈا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. افتخار عارف صاحب نے ایک جملے میں سمندر بند کر دیا. میں ملوکیت نہیں، میں جنرل بات کروں. پروپیگنڈا کتنا زہریلا ہتھیار ہوتا ہے کہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت علی کو ضرب لگ رہی ہے، اور شام سے نکلتے ہوئے ایک نمازی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ابو الحسن کو مسجد میں ضرب لگ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ ابو الحسن کا یعنی علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ پروپیگنڈا ہے. جس پروپیگنڈا سے امیر المومنین نہیں بچ سکے، اس سے ہم کیا بچیں گے؟ اب ایک جو جہاں تک لانا چاہتا ہوں، ایک دوسرا، یہ جتنے سوالات ابھرتے ہیں نا وہ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں ابھرتے ہیں. دیکھیے ایک بہت مختصر سی بات ہے، اگر مجھے طالب علم کو دونوں اجازت دیں گے تو کوفے کے بارے میں آپ کہہ دیں یہ کوفی ہے، یہ بے وفا ہے. ذرا تھوڑے سا تاریخ کی طرف آئیے. پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ نواسہ رسول مدینے میں موجود ہے. مدینہ چھوڑ رہے ہیں 28 رجب کو ولید کے دربار سے نکل کے. کیا مدینہ کے لوگوں کو خبر نہیں کہ نواسہ رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ کوئی ایک آواز اٹھتی ہوئی دکھا دے. اس کے بعد امام حسین مدینہ سے نکل کے مکے جاتے ہیں. مکے میں حج کا موقع ہے. چلے میں مان لیتا ہوں کہ حج میں نہیں لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن امام حسین نے ایک عمل کیا ہے دانستہ. اور امام حسین نے کیا عمل کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حرم احرام میں چھپی ہوئی تلواریں میرا تعاقب کر رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا ہے. پورا عالم اسلام حج پہ ہوگا، یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں ہوگا اس دور میں. جب امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول حج کو عمرے سے بدل رہا تو یہ ایونٹ نہیں اتنا بڑا ہوگا کہ لوگوں نے پوچھا ہوگا، آخر کوئی وجہ ہوگی. ایک آواز پوری امت مسلمہ سے مجھے بتا دیں جنہوں نے پوچھا ہو کہ یہ فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں. خبر پہنچ چکی. پورے عالم اسلام کی خاموشی، میں لفظ آسان سے استعمال کر رہا ہوں، مکمل مجرمانہ خاموشی ایک طرف، کوفے والے کی بیداری ایک طرف. شہدائے کربلا کی فہرست اٹھا کے دیکھیں، شہید انسانیت نقد صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. 119 شہدائے کربلا کی تعداد، جن میں سے 63 افراد ہیں جن کا کوفے سے تعلق ہے. 28 رجب کو جو قافلہ چل رہا ہے اس میں کوئی شامل نہیں ہے. کوفے سے جو لوگ پہنچے ابن زیاد کی حکومت ہے، اور جو سمجھیے کہ شدید ترین اس وقت ظلم کا کوئی ہل نہیں سکتا، گھروں کے باہر سپاہی بٹھا دیے گئے کہ کوئی باہر نہیں جا سکتا. ان میں ایک شخصیت ہے عابد ابن شبیب شکری. یہ سمجھیے کہ امام حسین کے فوج کے جنرل ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑے کو پہلے بھیجا باہر کوفے کے حدود سے باہر. اس کے بعد چھپتے چھپاتے پہنچے ہیں کربلا. حبیب ابن مظاہر ہیں، سعید اسدی، 63 افراد اس طرح کربلا میں پہنچے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے شہدائے کربلا کی فہرست میں نام رکھا ہے. جنہوں نے قربانی پیش کی وہ بے وفا ہیں، جو پوری امت مسلمہ ہے وہ باوفا ہے، جن کی غیرت اور حمیت پہ کوئی سوال. اچھا اس کے بعد آگے چلیے. اس کے بعد پہلی مزاحمت کی تحریک جو ہے وہ کوفے سے اٹھی ہے. خطوط لکھے ہیں، کوفے والوں نے خط لکھا، انہوں نے شہید کر دیا. تو آپ نے کیوں نہیں خط لکھا؟ پوری دنیا سے کسی کی کوئی ایک خط آیا ہو کہ ہم آپ کی مدد کو آتے ہیں. جنہوں نے خط لکھا وہ عمل بھی کر رہے ہیں، وہی مجرم بن رہے ہیں. ابن زیاد کی حکومت ہے، تاریخ کو پڑھیے پوری اس طرح. اس کے بعد پہلی تحریک جو ہے، سب سے پہلے جب قافلہ چلنے لگا ہے کوفے سے، تو پہلی مزاحمت کوفے کے باہر راستے سے ہوئی، جس کی جملہ ملتا ہے کہ 500 میل کا فاصلہ 1800 میل کیسے ہوا. کوئی وہ مانوس راستے سے نہیں لے جاتے تھے، انہوں نے پہاڑی راستوں سے لے جایا. 1800
میل کا سفر طے کیا جو آپ صاحب. اچھا اس کے بعد وہاں توابین کی تحریک، سلیمان ابن سرد خزائی اور 5 افراد ہیں. اس کے بعد امیر مختار کی تحریک، اس کے بعد زید شہید، جتنی حمایت میں تحریک اٹھی کوفے سے ہوتی. 73 شہدائے کربلا، حمایت کی ساری تحریکیں، خط لکھ کر بلانے والے یہ بے وفا ہیں اور پوری امت مسلمہ وفادار ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. اس میں یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن میں ان حقیقتوں کو آشکار کیا جائے. دیکھیے میں گستاخی کی معافی، امام آپ کے سوالوں کے جواب ہے. امام حسین علیہ السلام نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ میری یاد منائیں. سن لیں، شب عاشور جو مجمع جمع کیا نا، اس پر امام حسین کا ایک خطبہ اور ایک عمل ہے جو پوری انسانیت کا چارٹر ہے. جب سارے جمع ہو گئے، اب یہ تاریخ ہے، میں سہارا تاریخ کا لے رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیے، سب جمع ہو گئے، تو اب انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ سنیے. اگر تم اس لیے کل ہم مارے جائیں گے، ہمارے لاشیں پامال ہوں گے، ہمیں کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا، سب کو بتا دیا. مسلم بن اوزجہ جناب سعید 95 برس کے بزرگ صحابی رسول موجود ہیں، سب سے خطاب کر کے کہا چارٹر دیا ہے پوری انسانیت کو. اگر تم یہ اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں، تم نے میری بیعت کی ہے، تو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. جس کو جانا ہے چلا جائے، مجمع نہیں اٹھا. دوسرا کیا ہے کہ اگر تم اس لیے آئے ہو کہ تم جنت کی لالچ میں آئے تو میں وارث جنت، سردار جنت ہوگی، تمہیں ضمانت دیتا ہوں. مجمع نہیں اٹھا. تیسرا جملہ سنیے، اگر تم یہاں سے جاؤ گے اور مدینے کے لوگ تمہیں تانا دیں گے تو ایسا کرو ہمارے خانوادے کے کسی فرد کا ہاتھ تھامو اور کہو ہم انہیں بچا کر لے آئے. مجمع نہیں اٹھا. چوتھا اور منزل آگے بڑھی، انسانیت کو آزاد کیے، پوری انسانیت کو. کہا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی ہوگی، تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ. بجھایا ایک دیا شین 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان تھا، بجھا کیا تھا، جلا کیا تھا. اب یہ تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو بریر ہمدانی 95 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ راشا پورے بدن میں، اور انہوں نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ فرزند رسول آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، بیعت اٹھا لیں، چراغ گل کر دیں، لیکن صرف اتنا بتا دیں ہم چلے تو جائیں گے، لیکن جب آخرت میں آپ کی والدہ ماجدہ ہم سے پوچھیں گی تو ہم کیا جواب دیں. پوری انسانیت کو آزادی دینے کے بعد کربلا اختیاری ہے، یاد رکھیے کربلا مسلط نہیں کی گئی ہے. سب کو بتا دیا گیا مارے گئے ہیں سب کو. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں. 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلاسفر ہے سارتر. اس نے فریڈم آف چوائس کی بات کی ہے. فریڈم آف چوائس کیا ہے؟ امام نے یہ فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں کہیں اور، کسی اور طرف مجھے جانے کی اجازت دی جائے. ادھر سے اصرار یہ تھا کہ نہیں بیعت. تو ایک ایشو تھا کہ بیعت کریں اور بیعت نہ کریں، بیعت کریں یا شہید ہو جائیں. آپ نے آخر وقت تک چاہا کہ یہ قصہ اس منزل تک نہ پہنچے. یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، لیکن یہ بات کہ کچھ بھی ہو جائے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے. فاسق و فاجر کے مقابلے میں ہمارے بچے شہید کر دیے جائیں، ہماری لاشیں پامال کر دی جائیں، ہمارے بزرگوں کو قتل کر دیا جائے، ہم اور ہمارے بعد ہماری ناموس کا جو کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ بھی سب سامنے. مگر یہ کہ ہم فاسق و فاجر بادشاہ کی، خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے. فریڈم آف چوائس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام تسلیم کی. دیکھیے حسن، میں تھوڑی سی اور ایڈ کر دوں. کربلا عدم تشدد کا نام ہے. کربلا جنگ نہیں ہے، ہم اسے جنگ نہیں کہتے، اسے مارکا کہتے ہیں. مارکا حق بات ہے. اگر اب تیزی سے گزریں گے، جنگ کے جو لوازمات ہیں مدینے سے چلے ہیں، کوئی مجاہد، کوئی جری ساتھ نہیں، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، خواتین ہیں، بچے. یہ امن کا پیغام. سارے راستے پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ میرے نانا کا دین بن جائے، میں جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں. صبح عاشور امام حسین علیہ السلام جو آخری خطبہ دیا ہے فوج اشقیہ سے، تو عام طور پر گھوڑے پہ سوار ہو کے دے دیتے، لیکن انہوں نے اونٹنی کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اونٹنی امن کی نشانی. آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ ہے کہ کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں ذکر امام حسین ہو کربلا اور وہاں تشدد کا عنصر پایا جائے. کربلا عدم تشدد کا درس دیتی ہے. آپ کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تشدد ہے. اگر آپ اس دن کا ذکر نہیں کریں گے، امام حسین کا ذکر نہیں کریں گے، حق و باطل کا ذکر نہیں کریں گے، ظالم مظلوم کا ذکر نہیں کریں گے، یہ تشدد کی فضا کیسے کم ہوگی؟
تشدد کی فضا کو کم کرنے کے لیے اور اپنی نئی نسل تک امن کا پیغام پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور کربلا اور ان کے انصار کا تذکرہ لازمی اور ضروری. جی اصل میں آپ نے بہت ساری کافی ڈیٹیل بات کی ہے. آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑا، مکہ المکرمہ چھوڑا، کیسا بڑا ایونٹ تھا آپ نے چھوڑا. میں اس تناظر میں اس بات کو یوں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ ہی کی بات کو، کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ طیبہ نہ چھوڑتے نا تو آج خانقاہ نشینوں کی آلتی پالتی مار کے بیٹھنے والوں کی کمی نہیں ہونی تھی. اگر آپ حرم میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے تو حرم نشینوں کی بھی آج کوئی کمی نہیں ہے اور نہ اس طرح ہوتی. حضرت امام علی مقام نے اتنی بڑی خانقاہ چھوڑی ہے نا کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کے والد صاحب کو کسی خانقاہ سے خرقہ خلافت مل جائے نا تو وہ نسلیں اس کی مستفید ہوتی ہیں، نکل کر خان کا مستفید بھی اور مستفید بھی ہوتی ہیں ہر لحاظ سے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی خانقاہ، جس جیسا پس منظر بھی کوئی نہیں کسی کا اور پیش منظر بھی کوئی نہیں، واہ اتنی بڑی خانقاہ چھوڑی. اور پھر اگلی بات حرم پہ واہ آتی. واہ واہ. آقا کریم علیہ السلام نے بھی حرم کو بہت احترام دیا ہے. پھر احترام انسانیت کا وہاں بھی درس دیا حرم میں. آپ کا جو خطبہ حجت الوداع ہے اس پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ نے بنیاد وہی ہے. مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ایک انسان، ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. واہ 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 واہ. اب ادھر آپ اور میں امام علی مقام کو انسانیت کا نمائندہ کہتے ہیں. بے شک. حضرت امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر، کربلا میں خیمے لگا کر انسانیت کا نمائندہ ہونے کا ثبوت دی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو بڑا معروف شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. آج انسانیت قرض حسین کو کبھی نہیں اتار سکتی. ہم نے تاریخ کی بات کر لی، قرآن کی بات کری، جو کچھ ادب میں لکھا گیا ہے امام حسین پہ وہ ایک پورا چیپٹر ہے. دیکھیے کسی جذبے کے کو لفظوں پر کس پیرہن عطا کرنے والا ہوتا ہے شاعر. بعد کربلا جتنے بھی واقعات کربلا لوگوں تک پہنچا وہ شاعروں نے پہنچایا، روضہ خانوں نے پہنچایا. وقفے سے پہلے ایک سوال ہے اور اس میں آپ کا سوال بھی شامل ہوگا، اور وہ سوال بہت بنیادی لیول کا. ایک تو اس کا جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا، قبلہ نے بہت اس کا ڈیٹیل جواب دیا. شاید ہمارا حق یہ بنتا کہ ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر خانوادہ عصمت پہ، دہلیز رسول پہ آ کے بیٹھ جاتے، ہم اپنی آنکھوں سے اشک جاری کرتے، یا ہم اپنی ایک افسردہ شکل بنا کے ہماری آنکھوں میں اشک جاری نہ ہو پاتے. تو اگر ہمیں یہ اطلاع ملتی کہ کربلا کا واقعہ سانحہ روبرو، میں پھر فرض کروں کہ اگر ہم ایسا ہوتا زمانے میں ہم ہوتے تو ہم اس دہلیز عصمت پہ آتے ہیں، سرکار کریم کی دہلیز پہ، اور ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کی آل کے قتل ہو جانے کا نہایت. حسن بہت اچھا جواب دیا ہے. وقفے سے پہلے میں اسی کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہیں کہ کیا ہوتا تو ایک واقعہ موجود ہے اور وہ حضرت حمزہ کی شہادت. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت جناب ختمی مرتبت کا کیا رویہ تاریخ ہے بالکل یہ بھی جانتے یہ بھی جانتے. جب ایک حضرت حمزہ کے ایک جنگ میں شہادت پر رسول کا یہ رد عمل ہوتا ہے تو اگر آپ تصور بھی کریں، اول تو ہو نہیں سکتا انہوں نے کہا، تو سزا سوچیں. حضرت جعفر طیار کی شہادت کی جب خبر آئی تو آپ کا جو رد عمل تھا، تعزیت کے لیے لوگ گھروں میں آئے ہیں، عورتوں کو بھیجا گیا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. حضرین، خوشی کا تعلق دعوت کے ساتھ ہے. آپ کا کوئی کتنا ہی عزیز دوست، قریبی، بچپن کا جاننے والا، کزن، فرسٹ کزن، بھائی، سگا بھائی، بہن کیوں نہ ہو، جب تک وہ آپ کو کسی خوشی کی دعوت نہیں دیتے آپ وہاں پہ بن بلائے نہیں جا سکتے. غم کا تعلق دعوت کے ساتھ نہیں ہے، غم کا تعلق انفارمیشن کے ساتھ ہے. آپ تک ایک غم کی بات پہنچ گئی، اگر آپ انسان ہیں تو آپ اپنے ہمسائے کے، اپنے عزیز کے گھر اس کی فوتگی کے لیے، اس کی تعزیت کے لیے ضرور جائیں گے. میرا اگلا سوال ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سوال بریک کے بعد انشاءاللہ ایک تو ہم ادب کے حوالے سے ادب کی روایت کی وجہ سے بھی افتخار عارف صاحب کو زحمت دیں گے. دوسرا سوال یہ ہے، اگر ہم نے یہ سنا سمجھا، کربلا کے واقعات نے بتایا، ہسٹری نے بتایا،
اگر یزید اپنے زمانے کا صالح ترین انسان ہوتا اور وہ امام سے بیعت طلب کرتا تو کیا امام اس کی پھر بھی بیعت کر لیتے؟ اپنی بریک کے بعد اس سوال کا جواب ہم پوچھیں گے اپنے شرکاء سے۔ انتہا حسین ہے، انتہا حسین ہے۔ بسم اللہ۔ ناظرین، ہم بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ ہم تاریخ کی روشنی پہ جانتے ہیں، بہت سے ہم تک یہ واقعات پہنچے کہ یزید ایک فاسق و فاجر تھا یا وہ اس کا اہل نہ تھا۔ بالفرض اگر یزید اپنے دور کا صالح ترین شخص ہوتا، وہ امام سے بیعت طلب کرتا، تو کیا پھر بھی امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے؟ حسن، میں اس کو ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے شہید انسانیت، مولانا علی نقی نقن، جس میں تاریخی کربلا کو بڑا سائنٹیفک طریقے سے لکھا گیا۔ اس کا دیباچہ لکھا ہے مولانا جعفر حسین صاحب نے، اس میں یہ بحث کو بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا فرض کریں اگر یزید صالح ہوتا، یزید دیندار ہوتا، اس پہ یہ برائیت نہ ہوتی تو کیا امام حسین ان کی بیعت کر لیتے؟ ان کا جواب دیا ہے کہ امام حسین اپنے منصب کے اعتبار سے، جو منصب مجھے امامت کا ملا ہے، نواسہ رسول ہے، اس منصب کے اچھا کیا واقع کربلا کے بعد یزید میں یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، کیا برائیاں معاشرے سے ختم ہو گئی؟ کیا ظلم ختم ہو گیا؟ لوگوں کے حقوق پامال ہونے ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ کربلا کی قربانی ناکام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ راہ دکھائی ہے کہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، امامت کا منصب ہے ان کے پاس، الوہی منصب ہے، خدا کی جانب سے عطا ہوا منصب ہے، رسول کی پوری۔ امام حسین کی بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے، جو جس کے لیے رسول مبعوث ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی ریاضت اسٹیک پر ہے۔ اگر امام حسین، اگر یزید صالح ہوتا ہے، یا یزید کی بیعت ممکن ہی نہیں ہے اس منصب کے اعتبار سے جس کے وارث ہیں حضرت امام حسین۔ میں قبلہ سے آخر میں سوال لوں گا کیونکہ جی، میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ میں اس پہ ہاں۔ وقت دوں۔ اسی سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یزید، اگر فرض کیا جائے تو کیا پھر بھی امام اس کی بیعت کرتے؟ بہت خوبصورت شکیل صاحب نے بات کی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت امام کے پائے کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ ایک بات، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ آپ ایک دن کعبے کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ حرم میں داخل ہوئے تو کعبے کے ساتھ ٹیک لگانے والا وہ شخص ہے جس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی کہ حسین نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے نانا کا غلام ہے، اور انہوں نے اپنے کفن میں اس بات کو رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ شخص آ رہا ہے، اس وقت دھرتی پر اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خون رسول موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت موجود ہے، وہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور تہجدات و عوامین والی جو صالحیت ہے اس کی کوئی حیثیت بات نہیں۔ ساری چلی گئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کربلا میں کھڑے ہونا، میں سمجھتا ہوں، میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطابات میں کہ حضرت امام علی مقام نے کربلا میں جا کر یزید کے چہرے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، یہ جعلی نمازوں کا عکس جو پڑا ہوا تھا، منافقت کے یہ منافقت کی جو چادر اس نے لپیٹی ہوئی تھی، اگر امام اس کو ہاتھ ڈال کے تار تار نہ کرتے نا تو قیامت تک یہ بیڑیے ہم میں چھپے رہتے۔ آج مجھے اشفاق کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اشفاق احمد، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ محترم آپ سنی ہے کہ شیعہ؟ انہوں نے کہا میں جب سے کربلا ہوا ہے یہ سنی شیعہ تو ختم ہو گئے، اب تو دنیا میں یا حسینی رہ گئے یا یزیدی رہ گئے۔ دو ہی طبقہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یزید صالح بھی ہوتا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ امام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا۔ بیعت نہیں۔ قبلہ اس پہ آپ روشنی۔ اس میں ایک فقرہ ہے، اس میں بہت سی روایتیں ہوتی ہیں، کچھ تاریخ ہوتی ہے۔ تو تاریخ یہ ہے کہ جب ولید نے طلب کیا امام کو وہ جیسا، تو انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ میرے جیسے لوگ وہ جیسا تو یزید جیسے لوگوں کی بیعت واہ نہیں واہ کرتے۔ واہ واہ۔ اس میں جو اس کے پیچھے جو
فلسفہ چھپا ہے وہ یعنی تفصیل طلب ہے، اس کی یہاں وضاحت نہیں ہوتی، مگر یہ بالکل واضح ہے کہ میرے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں مطلب بات کرتے۔ کردار کی ہے، بات جی ہاں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ورثہ کون ہوتے ہیں، کون امامت کا حقدار ہوتا ہے، کون ان کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ سب باتیں اس میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک بات میں، کیونکہ ان کا ذکر ایک اور ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیکھیے کسی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوتا تو وہ اس نظریے سے شاید بدظن ہو جاتا اور اس نظریے کے خلاف ہو جاتا۔ امام زین العابدین کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جنہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ شہید کر دیا گیا، ان کا بھائی شہید کر دیا، ان کے بھائی شہید کر دیے گئے، ان کے چچا شہید کر دیے گئے، ان کے چچزاد بھائی شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ کے لوگ شہید کر دیے گئے، ان کی ناموں سے گرامی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیے گئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینے کا سفر، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عالم اسلام میں کوئی اور دوسرا آدمی ایسا نہیں نظر آتا جس نے اتنی دعائیں اللہ کے حضور کی ہوں جتنی امام زین العابدین نے کی۔ اتنے سجدے کسی نے، سب نے سجدے کیے، مگر انہوں نے اس قدر المناک واقعات کے باوجود اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دیا، اتنا سرنڈر کر دیا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا سید الساجدین، زین العابدین ان کو کہا جانے لگا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، اور سب صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ صوفیہ کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی دعاؤں کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ ہے۔ آپ ادب کی تاریخ کی طرف جائیں گے تو میں صرف ایک جملہ یہاں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایک ولی عبادت کے بعد جو درجہ پاتا ہے نا، وہ ایک سید آل رسول جو حضور کی اولاد سے ہے، وہ پیدائشی طور پر اس رتبے پہ فائد ہوتا ہے۔ دیکھیے قبلہ نے جو بات کی ہے، ہم ادب کی طرف جائیں گے۔ اس میں صحیفہ سجادیہ میں دعائیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور وہ دعائیں کیا ہیں اس کا پورا ایک مفتی جعفر حسین صاحب نے بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ لکھا ہے۔ دیکھیے امام حسین جیسی قداور شخصیت کے سائے میں جو شخصیت عالم کا نام ہے امام زین العابدین، اس وقت معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ ضمیر پہ بوجھ ہے۔ قتل حسین کے جرم میں لوگ انقلابات برپا ہو رہے ہیں، جو لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ ایسے ماحول میں دعا کی تعلیم کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ شرمندگی کا تعلق آپ کی اللہ کے حضور عاجزی اور گریہ سے، ضمیر پر جو بوجھ ہے وہ دعاؤں سے دور ہو سکتا ہے۔ یہ سید سجاد کی تعلیم ہے۔ وہ کام جو علی کی تلوار نے خیبر میں لیا، وہ کام سید سجاد کی دعاؤں نے لیا۔ ناظرین، اس پہ جو سوال ہم نے ایک اٹھایا اور بلکہ سچ میں ہے، جی ہم یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ہسٹری میں، تاریخ میں کہ جی امام حسین علیہ السلام نے توحید بچائی، توحید دین بچایا، دین اسلام بچایا، اور یہ جو ہم نے سوال اٹھایا اس کے اندر اسی سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ مطلب چونکہ اردو ہماری زبان اس طرح کی ہے کہ ہم اس میں بہت سے استعارے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا نام روشن کریں گے، کیا مطلب روشنی کیسے ایک الگ ہے۔ اسی طرح کیا دین نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی اسٹریچر پہ لٹا ہوا تھا، کوئی بیمار تھا، آپ کو اس طرح کے بہت سے شعراء کی آپ کو تلمیح اور استعارے وغیرہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات جو سوال ہم نے کیا کہ اور سوال کا جواب یہی جو میری ناقص عقل میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے وقت میں امام رسول اللہ کے جانشین بھی تھے، جس کی سب سے بڑی سند حسین و منی و انا من الحسین کے حوالے سے۔ اب یہی سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کا کتنا صالح شخص کیوں نہ ہو، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت طلب کر سکتا ہے؟ جو ہی وہ بیعت طلب کرے گا وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور چونکہ اپنے وقت میں امام وقت بھی ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بھی ہیں، مولا علی کی ولایت کے بھی جانشین ہیں، فاطمیت کی عصمت کے جانشین ہیں، امام حسن کی اجتبائیت کے جانشین ہیں، پنجتن پاک کی پانچوں شخصیات، اور خود خامس آل ابا ہیں، خود حسینیت کے ان کے وارث ہیں، اور پھر یہ سب توحید کے علمدار ہیں۔
توحید کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اس بات کو پلیز کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, جیسے ہی وہ سرکار کریم سے بیعت طلب کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو کے کفر کی حدود میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح سے جو کہ امام حسین اس وقت ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وقت نمائندہ ہیں توحید کے. امام کی بیعت رسول اللہ کی بیعت کی شمار کی جاتی, بالکل رسول اللہ کی بیعت نعوذ باللہ توحید کی بیعت شامل کی جاتی. 1,20,000 انبیاء گویا کہ یزید کی بیعت کر رہے ہوتے. نہ دین وہ دین ہوتا جو آج دین موجود ہے, نہ کسی صورت میں ہو سکتا. اور چونکہ یزید اگر صالح بھی ہوتا تو کوئی, چونکہ غیر اللہ تعالیٰ اپنے غیر کی بیعت کر نہیں سکتا, یہ عقلی دلیل موجود ہے, وہ خدا نہیں رہے گا. اچھی بات. اس لیے تو ہم امام عالی مقام نے یہ جو بیعت نہ کی, یہ احسان اقوام عالم پہ, انسانیت پہ تا قیامت کی شام تک موجود رہے گا کہ امام نے اس اپنے انکار سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بچایا بلکہ گزشتہ 1,20,000 نبوتوں کو آپ نے ان کو تحفظ فراہم کیا, ان کو اس کے پیغام کو زندہ رکھا. اب وہ اصل ہم ادب کی طرف آ رہے ہیں, لیکن آپ کی بات کو ایک ہمارے یہاں ایک زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے, امام کی تعلیم دی ہوئی ہے. وہ شروع ہوتی ہے کہ ہمارا سلام ہو آدم کے وارث پہ, ہمارا سلام ہو وارث نوح پہ, ہمارا سلام ہو وارث عیسیٰ پہ, ہمارا سلام ہو وارث ابراہیم پہ, ہمارا سلام ہو وارث عیسیٰ پہ. اتنی وراثتوں کا تاج سر پہ رکھ کر اگر بیعت کر لیں تو یہ حسین کی بیعت نہیں ہوگی, یہ ان کی بیعت شامل ہوتا ہے. آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک وہ, اور آپ نے لفظ استعمال کیا الوہیت کی بیعت کی, نعوذ باللہ زمرے میں. سرکار ہم چاہیں گے اب تھوڑی جی جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا, زیارت ہم اس کو کہتے ہیں. جب آپ کربلا تشریف لے جاتے ہیں یا نماز کے بعد جب آپ زیارت پڑھتے تو کہا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم وارث آدم تھے, وارث نوح تھے, وارث ابراہیم تھے, وارث اسماعیل تھے, اور نبی کریم تک. اور اس کے بعد جیسا آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ جو آل ابا ہیں, جو قصہ کے وارث ہیں, جو مباہلہ کے وارث ہیں, جس میں مباہلہ میں جو سب سے یعنی بہت جگہ قرآن حکیم میں اور زندگی میں نبی کریم کی مراحل آئے, لیکن جو مباہلہ ہے وہ تو اس کا آخری مظہر ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے امیر المومنین کو, سیدۃ النساء العالمین کو اور حسنین کریمین کو لے کر تشریف لے. اب یہ موقع ایسا ہے کہ جب نبی کریم مکے سے فتح مکہ کے بعد واپس آ چکے ہیں, جب من کنت مولا و فہذا علی المولا کا اعلان ہو چکا ہے, اب یہ موقع یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم بہت دیر تک اس دنیا فانی میں نہیں رہیں گے. یعنی آپ سمجھیے کہ جو آخری زندگی کی منزلیں ہیں وہاں وہ امت مسلمہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 5 جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اس وقت کی دنیا میں وہ سب وراثت کے امین تھے اور حق کے سب سے بڑے یعنی واحد نمائندہ تھے. اب سب سے بڑے نمائندہ تھے امام زین العابدین موجود تھے جو ان کے بعد آنے والے تھے, امام محمد باقر موجود تھے جو ان کے بعد آنے والے تھے, اور بنص امام انہیں امام ہونا تھا. مگر اپنی زندگی میں امام حسین واحد وارث تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, امیر المومنین علیہ التسلیم کے, جناب سیدہ کے, اور امام حسن علیہ الصلوۃ والتسلیم. امام حسن کی ذات گرامی پر ہم لوگوں کے ہاں مسلمانوں میں زیادہ بات نہیں ہوتی. ایک جملہ کہیں سے مستعار لیا جانا چاہیے, مجھے ان کا نام نہیں یاد. امام حسن کی عظمت ایسی ہے کہ وہ ایسے امام ہیں, امام حسین اظہر حسن زیدی صاحب, جی امام حسین گویا 11 سال جن کی امامت میں رہے ہیں, ان کا نام امام حسن ہے. امام حسن ایسی بڑی ذات ہے. تو اچھا بس آج 9 محرم ہے اور ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کلوز آپ کے اوپر کریں. یہ جو آپ سے بہتر دیکھیے, اردو ایک الگ زبان ہے, اردو, عربی, فارسی, جتنا کچھ امام حسین اور کربلا کے حوالے سے لکھا گیا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جی میں مختصراً یہ بتاؤں کہ جب
بہت سی روایتیں ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ممبروں سے روایتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بہت سی سچی روایتیں ہوں گی، مگر بہت سی اس میں رتب و یابس بھی. ایسا بھی ہے کہ جو شاید، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تاریخ میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، جب بہت سے شعراء ایسے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو زندگی میں ملے اور انہوں نے پہلے ساتھ چھوڑ دیا مگر بعد میں واپس آئے، جیسے فرزدق یہ امام کو راستے میں ملے مگر انہوں نے مجبوری کا کہا، اور ایک فقرہ وہ جو تاریخی ہے کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ. مگر وہی فرزدق تھے جنہوں نے ہشام ابن عبد الملک کے سامنے امام زین العابدین کا مارکۃ العرق قصیدہ کہا. ان کے بعد جو پہلا نام آتا ہے حر ابن یزید جعفی، ایک بزرگ ہیں جو امام سے رخصت لے کر چلے گئے کوفے کی طرف مگر پھر راستے سے پلٹ کے آ گئے. جب آئے تو واقعہ ہو چکا تھا. اس وقت انہوں نے ایک مرثیہ کہا جو کتابوں میں محفوظ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب عربی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ کے سامنے، جیسے اسماعیل حمیری ہیں، ہاشمیات ان سے منسوب ہے، علامہ صاحب تشریف فرمائے اس کر ہاشمیات. سعید حمیری ہیں، کمیت اسدی ہیں، انہوں نے اماموں کے سامنے شعر پڑھے. دیبل خزائی ہیں جنہوں نے امام رضا کے سامنے اور امام الجواد التقی کے سامنے مرثیے عربی کے لکھے. ہمارے یہاں فارسی میں رودکی سے لے کے اور جو موجودہ زمانہ ہے اس میں شہریار تبریزی اور یعنی ہمارے بزرگ دوستوں میں امین پور اور محمد حسین حسنی، سلمان ہراتی، ایسے بزرگ موجود تھے. اور ہم سے ذرا پہلے شہریار تبریزی جو سب سے بڑے شاعر تھے ایران کے، جنہوں نے ائمہ پہ لکھا. اس سے پہلے بہت سے لوگ ہیں، محتشم کاشی ہیں، ملا حسن کاشانی ہیں، مقبل ہے، اور بہت سے شیرازی ہیں، سنائی غزنوی ہے. فارسی کے بہت شعراء ہیں جنہوں نے لکھا، مگر بحیثیت صنف ادب کے جتنا کام اردو میں ہوا ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک زمانہ ہے، سمجھیے جو 18ویں صدی کا اور 19ویں صدی کا، جس میں امام حسین پر اتنا لکھا گیا ہے کہ جتنا دنیا کی کسی زبان میں کسی ایک واقعے پر نہیں لکھا گیا. چنانچہ آپ اگر غور فرمائیں تو میر اور سودا، سوز، اور اس کے نیچے آئیں تو خلیق، اور سمجھیے ضمیر اور انیس اور مرزا دبیر، سلیس، عاشق، تعشق، انیس کے بعد والے بابو صاحب فائق، علی محمد فارغ، غالب، اس کے بعد شاد عظیم آبادی. اور میں آپ سے گزارش کروں گی جو پاکستان کے سال ہیں 70-75، اس میں کربلا پر اتنا لکھا گیا. 5-7 شاعر تو ایسے ہیں کہ جس کو آپ کہیے کہ دوسرا عہد زرعی، جس میں جوش اور نسیم امروہوی اور جمیل مظہری، سید آل رضا، نجم آفندی، ان کے نیچے والے لوگوں میں ہمارے زمانے میں ہلال نقوی، اختر عثمان، یہ جو لڑکے ہیں، محسن احسان، حسنین کاظمی، بہت شعر لکھے گئے اور جاری ہے سلسلہ. اور یہ سلسلہ. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا کام ہوا کہ نہ صرف یہ کہ مرثیے میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ صنف مرثیہ صرف اور صرف، علامہ صاحب تشریف فرمائیں یہ میری تصدیق کریں گے کہ عربی میں اور فارسی میں یہ صنف کے طور پر ایز اے ژانر جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ راسخ نہیں ہو سکی، قائم نہیں ہو سکی. مگر اردو واحد زبان ہے جس میں یہ صنف قائم ہوئی اور ابھی تک اس میں تسلسل سے کام ہو رہا ہے. اور ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ دوسرے اصناف میں مرثیے کا اثر گیا، یعنی استعارے کے طور پر کربلا کو مسلسل غزل میں بھی لکھا جا رہا ہے، نظم میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور شعر کی تمام اصناف میں لکھا جا رہا ہے. اور ہمارے زمانے میں اس قدر کام اس کے اوپر میں نے سرکار یہ آپ بات نہیں کریں گے حسن، یہ نہیں بات کریں گے، میں کروں گا. دیکھیے اردو غزل میں، مرثیے میں کہنا اور بات ہے، اردو غزل میں اگر کربلا کی تجسیم کی ہے تو اس پہ افتخاری صاحب کا نام ہے. آپ ہمارے ساتھ یہ اس لیے نہیں بولیں گے کہ یہاں بیٹھے ہوئے. دیکھیے وہی
प्यास है वही दश्त है वही घराना है, करबला मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। उर्दू गज़ल में करबला को मुतारिफ़ कराना, डॉक्टर गोपी चंद नारंग की एक पूरी किताब है, पहले उन्होंने तकरीर की थी, उनमें इफ्तिखारी साहब का जिक्र किया है, और भी लोग होंगे, लेकिन इन्होंने गज़ल में गज़ल के शेर कह रहे उसमें करबला को नए रंग से इस्तेमाल किया, और ये एक पूरी किताब है ज़मीर अख्तर के साहब की कि उर्दू असल में अच्छा नहीं लगता हमारे मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ भी करता तो जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप उठाइए कोई भी गज़ल की किताब उठाइए, उसमें ये वाक़या ज़रूर इस्तिआरे की सूरत में, तशबीह की सूरत में, वाक़े की सूरत में बहुत है। हमारे ज़माने में जो फैज़ साहब और मुस्तफ़ा ज़ैदी और करार हुसैन साहब, मुश्तबा साहब, ऐसे लोग जिनका नज़रियाती वाबस्तगी, जिनकी फर्ज़ कीजिए इश्तराकी फ़लसफ़े से था, यानी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट कहलाए जाते थे, सरदार जाफरी साहब, इन सब ने मरसिए से इस्तिफ़ादा किया और वाक़े करबला को लिखा, इसलिए कि करबला अब असमें इस्तिक़ामत का और क़याम का इस्तिआरा बन गई है। मैंने किसी टीवी के किसी प्रोग्राम में कहा था कि एक तो होता है वाक़या है, ज़ाहिर वाक़या है, मगर करबला एक रवैया है। करबला जो है ये ज़िंदगी गुजारने का एक उसलूब है। जब जुल्म और जबर और इस्तिबदाद का ज़माना हो तो फिर करबला जैसे रवैये का इजहार किया जाना चाहिए, यानी बेदारी और अहले हक़ हुर्रियत आमेज़ हुसैन, दरनवाए ज़िंदगी सोज़ हुसैन, अहले हक़ हुर्रियत आमेज़ आमूज़। तो अहले हक़ के लिए, कलमे इलाहे हक़ के लिए मौलाना सुलेमान नदवी का एक शेर है, 1000 बार मुझे ले गया है मख्तल में, 1000 बार मुझे ले गया है मख्तल में, वो एक कतरे खून जो रगे गुलू में है। हर इंसान के जिस्म में एक खून की बूंद ऐसी होती है जो उससे मुतालबा करती रहती है कि भाई ये मौका है, सच बोल दे, हक बोल दे, हक कह दे। और यही पैगाम हुसैन है और यही फिक्र। मैं चाहूँगा इफ्तिखार साहब आप एक चीज़ रह गई, इसको भी हम अहाता कर लें। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, फ्रांस, जर्मन, गैर मुस्लिम शुराए कराम, उनकी एक तवील फहरिस्त है। जर्मन का, फ्रांस का एक शायर है, उसने 72 बंद लिखे शहज़ादा अली असग़र पे, उस पर भी थोड़ा सा जी। या उन्होंने शेर लिखे। असल में मैं इससे बहुत ज़्यादा, यानी कोई हम एक बात कहते हैं कि वो जी फ़लाँ हिंदू है उसने ये लिखा, और फ़लाँ जो ईसाई है, ठीक है, वो मुतासिर हुए और उन्होंने लिखा, और कि कारलाई ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लिखा। भाई अगर उनकी हक़ानियत पर इतना यकीन था तो फिर आप मुसलमान तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लिखा गया ये बात कि तवज्जो उनकी मुनतिफ़ हुई और उन्होंने उसका एतराफ़ किया। यानी अब बड़े बड़े लोगों ने, जैसे इन्होंने कहा, वो हिंदुओं की एक तवीज़ फ़हरिस्त है जिन्होंने नात लिखी, जिन्होंने सलाम लिखे, जिन्होंने पूरे मरसिए लिखे। सरकार एक बुज़ुर्ग से जो बहुत ही पढ़े जाते थे, अच्छा मुझे भी ये बात बहुत देर में मालूम हुई, हमारे बचपन से ये सलाम पढ़ा जाता था, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, है नहीं। ये बहुत अच्छा बाद में मालूम हुआ कि वो तो एक हिंदू शायर थे, छन्नू लाल दिलगीर, जिन्होंने ये नासिर जहाँ इनको पढ़ते हैं, इनको नासिर जहाँ शाम गरीबा की मजलिस के बाद पढ़ा करते पाकिस्तान इसको है ना, ये हिंदू शायर का कलाम। पहले रेडियो से और बाद में टेलीविज़न में शाम गरीबा की मजलिस के बाद सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सैयद आले रज़ा का सलाम। और ये अच्छा ये नहीं ऐलान होता था, यानी मैं तो क्योंकि टीवी में काम करता तो मुझे लिखवाना होता था टेलब के तौर पर, तो सैयद आले रज़ा का नाम तो चला जाता था, नासिर जहाँ भाई का भी नाम चला गया। इसका बाद में मालूम हुआ कि तो छन्नू लाल दिलगीर बाद में वो मुसलमान हो गए और उन्होंने लखनऊ में एक अज़ाखाना भी तामीर कराया जो कहलाता था छन्नू लाल दिलगीर का की करबला कहलाती थी। वो वहीं वो यहाँ पे मुझे तायद होती है आपकी बात की कि एक मुझे हदीस का बहुत पुरानी पढ़ी हदीस है कि जिसने हमारी मदह में एक शेर भी कहा, अल्लाह ने उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक महल बनाया। इमाम जाफ़र सादिक ने ये फरमाया कि जिसने हमारे जद की मदह में एक बैत कही, मैं उससे वादा करता हूँ
کہ میں اس کو جنت میں ایک گھر دوں گا. تو میں نے کسی جگہ ایک تقریر میں کہا کہ میں تو زمیندار ہوں گا جنت میں. اس لیے کہ میں نے اصل بہت ہم شب عاشور میں اس وقت بیٹھے ہیں، 9 محرم کی شب ہے. جو گفتگو ہم لوگوں نے کی اس بارگاہ میں دعا کریں کہ قبول ہو جائے. ناظرین یہ پروگرام بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. ہماری محرم کی خصوصی نشریات دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. انتہا حسین